بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبد الرحمن بن معاویہ نے اب اپنے لشکر کے ساتھ اشبیلے سے مدینہ شیزونہ کا رخ کیا تھا، جہاں عبداللہ بن خراشہ اسدی کی سربراہی میں بغاوت اور سرکشی اٹھی تھی، اور اس کی بغاوت شیزونہ سے لے کر جیان تک پھیل گئی تھی۔ جگہ جگہ انہوں نے شورشیں برپا کر کے رکھ دی تھی۔ بہرحال عبد الرحمن بن معاویہ نے اپنے لشکر کے ساتھ بڑی تیزی سے مدینہ شیزونہ کا رخ کیا تھا۔ ادھر عبداللہ بن خراشہ اسدی کو بھی اس کی آمد کی خبر ہو گئی تھی، لہٰذا اس نے مدینہ شیزونہ کے نواح میں عبد الرحمن بن معاویہ سے ٹکرانے کا عزم کر لیا تھا، اور عبد الرحمن کی آمد سے پہلے ہی اس نے مدینہ شیزونہ کے نواح میں جنگ کے لیے انتہائی مناسب جگہ پر اپنی لشکر کے ساتھ پڑاؤ کر لیا تھا۔ ادھر ساری صورتحال سے عبد الرحمن بن معاویہ کے مخبر بھی اسے مطلع کر رہے تھے۔ وہ بھی بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہا تھا، اور وقت ضائع کیے بغیر مدینہ شیزونہ کے نواح میں وہ اپنی لشکر کے ساتھ باغی عبداللہ بن خراشہ اسدی کے سامنے پڑاؤ کر گیا تھا۔ اب صورتحال یہ تھی کہ مدینہ شیزونہ کے باہر دونوں لشکر ایک دوسرے کے سامنے خیمہ زن ہو گئے تھے۔ مدینہ شیزونہ کے لوگ بڑے پریشان اور فکر مند تھے، چونکہ دونوں لشکروں کے ٹکرانے سے نہ جانے شہر کی کیا حالت ہوگی۔ مدینہ شیزونہ ایک پرانا اور قدیم شہر تھا، اور اندلس کے ایک جنوبی شہر قادس سے لگ بھگ 20 میل کے فاصلے پر جنوب مشرق میں واقع تھا۔ اسپین میں مدینہ شیزونہ کو آج کل مدینہ شیزونہ کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ اس کے ایک طرف پہاڑوں کا ایک طویل سلسلہ ہے، دوسری طرف ہموار زمین ہے، جبکہ خود مدینہ شیزونہ بلندی پر واقع ہے۔ یہ شہر بہت پرانا اور قدیم تھا۔ سب سے پہلے رومنوں نے اس پر اپنا تسلط قائم کیا، اور وہ اسے اسیدو کے نام سے پکارنے لگے۔ بعد میں رومنوں کو شکست دے کر جب شمال کی ویشی قوم ہسپانیہ پر غالب آ گئی تو انہوں نے اس شہر کو اسیدو کے بجائے ایسودونیا کے نام سے پکارنا شروع کر دیا۔ ہجری 92 میں طارق بن زیاد نے اس شہر اور اس کے نواح کو فتح کیا، اور عربوں نے ایسودونیا کے بجائے شیزونہ کہنا شروع کر دیا، جو بعد میں مدینہ شیزونہ کے نام سے بھی مشہور ہو گیا۔ طارق بن زیاد نے جب اس شہر کو فتح کیا تو شروع میں شام کے کچھ عرب قبائل یہاں آ کر آباد ہو گئے تھے۔ دمشق میں جب خلیفہ حشام بن عبد الملک کے زمانے میں بربروں نے بغاوت کی تو اندلس میں جو بربر آباد تھے انہوں نے بھی ان کا ساتھ دیا، اور انہوں نے افریقہ کے بربروں کی طرح اندلس میں بھی بغاوت کھڑی کر دی تھی۔ لیکن یہاں جو شامی عرب تھے انہوں نے بربروں کی اس بغاوت کو بڑی سختی کے ساتھ کچل کر رکھ دیا تھا۔ کہتے ہیں مدینہ شیزونہ اسلامی عہد میں مٹی کے برتنوں کے لیے بہت زیادہ مشہور تھا، اور مٹی کے برتن یہاں خوبصورتی سے بنائے جاتے تھے، اور اب تک اسی قسم کے برتنوں کے لیے یہ جگہ بہت مشہور اور معروف ہے۔ مسلمانوں کے دور میں یہاں زراعت میں بہت زیادہ ترقی ہوئی۔ یہ شہر قدیم سے مٹھائیوں کے لیے بھی بڑا مشہور تھا۔ بعض مٹھائیاں اب بھی اس شہر میں اس قسم کی بنائی جاتی ہیں جن کے متعلق مشہور ہے۔ یہ پرانی عربی نسخوں کے مطابق بنائی جاتی ہیں۔ بہرحال مدینہ شیزونہ کے نواح میں دونوں لشکر ایک دن اور ایک رات ایک دوسرے کے سامنے پڑاؤ کیے رہے۔ اس کے بعد عبد الرحمن بن معاویہ نے اپنے لشکر کو جنگ کے لیے تیار کیا اور اپنی صفیں درست کرنا شروع کر دی۔ جواب میں باغی سردار عبداللہ بن اسدی بھی اپنے لشکر کو تیار کرنے لگا تھا۔ اس موقع پر جوہر بین نگاہ سے دیکھا جاتا تو جنگ کے لیے عبداللہ بن خراشہ اسدی کا پلہ بھاری تھا، اس لیے کہ عبد الرحمن بن معاویہ کے مقابلے میں اس کے لشکروں کی تعداد زیادہ تھی، اور اپنی اسی عددی فوقیت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے عبداللہ بن خراشہ نے حملہ آور ہونے میں پہل کی، اور وہ عبد الرحمن بن معاویہ کے لشکر پر حملہ آور ہو گیا تھا۔ عبد الرحمن بن معاویہ اور اس کے سالاروں نے بھی جوابی کارروائی کرنے میں تاخیر نہ کی، اور وہ بھی عبداللہ بن خراشہ کے لشکر پر ٹوٹ پڑے تھے۔ کچھ دیر کی ہولناک جنگ کے بعد عبد الرحمن بن معاویہ کے ہاتھوں عبداللہ بن خراشہ اسدی اور اس کے لشکریوں کو بدترین شکست ہوئی۔ باغیوں کی اکثریت کو تہہ تیغ کر دیا گیا، کچھ اپنی جانیں بچا کر بھاگنے میں کامیاب ہو گئے۔ عبداللہ بن خراشہ اسدی کو زندہ گرفتار کر لیا گیا۔ عبداللہ بن خراشہ کو جب عبد الرحمن بن معاویہ کے سامنے پیش کیا گیا تو عبد الرحمن بن معاویہ کچھ دیر تک اسے نفرت بھرے انداز میں دیکھتا رہا، پھر انتہائی غصے میں اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، ابن خراشہ، تو نے کیا سوچ کر ہجر کی اندھی راہوں میں آگ اگلتی کالی رات بننے کی کوشش کی تھی؟ بتا وہ کون سے عوامل تھے جنہوں نے تمہیں مجھ سے متنفر کیا، تمہیں بغاوت اور سرکشی پر آمادہ کیا؟ جب تک عبد الرحمن بن معاویہ بولتا رہا، سامنے کھڑا عبداللہ بن خراشہ چپ چاپ سنتا رہا۔ عبد الرحمن بن معاویہ جب خاموش ہوا تو یک دم وہ حرکت میں آیا۔ آگے بڑھ کر اس نے عبد الرحمن بن معاویہ کے پاؤں پکڑ لیے اور انتہائی عاجزی میں عبد الرحمن بن معاویہ کو مخاطب کر کے کہنے لگا، امیر، مجھ سے بھیانک اور ہولناک غلطی ہوئی، اور یہ میری زندگی کی پہلی اور آخری غلطی ہے۔ میں جانتا ہوں کہ اس موقع پر آپ میرا سر بھی قلم کرنا چاہیں تو کوئی طاقت آپ کو روک نہیں سکتی، اس لیے کہ آپ ایسا کرنے پر قادر ہیں۔
خداوند قدوس نے آپ کو میرے خلاف شاندار فتح عطا کی ہے، لیکن اگر آپ رحم دلی اور فراخ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے مجھے معاف کر دیں تو میں ارد گرد کڑے بے شمار لوگوں کی موجودگی میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ زندگی بھر آپ کا مطیع اور فرمانبردار بن کر رہوں گا۔ آپ کے لشکر میں آپ کے ساتھیوں کے ساتھ ایک معمولی لشکری کی حیثیت سے بھی کام کرنے کے لیے تیار ہوں۔ عبد الرحمن نے پاؤں پیچھے ہٹا لیا اور ہاتھ آگے بڑھا کر اس نے عبداللہ بن خراشہ کو اٹھا لیا۔ اس لمحہ اس کے چہرے پر ہلکا سا تبسم بھی نمودار ہوا تھا۔ پھر انتہائی رحم دلی سے کام لیتے ہوئے اس نے عبداللہ بن خراشہ کو معاف کر دیا۔ اس طرح مدینہ شیزونہ کی بغاوت اور سرکشی ختم ہو کر رہ گئی تھی۔ عبداللہ بن خراشہ آنے والے دور میں جب تک زندہ رہا، عبد الرحمن بن معاویہ کا واقعی مطیع اور فرمانبردار بن کر رہا۔ مدینہ شیزونہ کی نواح میں عبد الرحمن بن معاویہ اور عبداللہ بن خراشہ کے درمیان ہونے والی جنگ کے 3 دن بعد جب رات آدھی کے قریب جا چکی تھی، دو نوجوان ہواؤں سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو سیاہ رنگ کے کمبلوں میں چھپائے ہوئے یوسف بن بخت کے خیمے کی طرف بڑھے تھے۔ یہ زکائی اور تولا کے وہ آدمی تھے جنہیں یوسف بن بخت کا خاتمہ کرنے پر مقرر کیا گیا تھا۔ خیمے کے قریب جا کر دونوں نے اس کا جائزہ لیا۔ خیمے کے دونوں طرف راستے ہواؤں سے بچنے کے لیے بند کر دیے گئے تھے۔ چاروں طرف چپ اور خاموشی کا عالم تھا۔ لشکر کے صرف 2 حصے جاگ رہے تھے۔ ایک وہ حصہ جو لشکر کے نواح میں کسی قوت کے شب خون سے بچنے کے لیے پہرا دے رہا تھا، دوسرے وہ لشکری جو اپنے پڑاؤ کے اندر پہرا دے رہے تھے۔ یوسف بن بخت کے خیمے کے قریب تھوڑی دیر تک وہ دونوں کچھ دیر تک پسر پسر کرتے رہے۔ اس وقت چاروں طرف گہری تاریکی کا راج تھا۔ رات کی اسی وقت دونوں نے مل کر کوئی فیصلہ کیا، پھر خیمے کی ایک طرف گئے۔ دونوں میں سے ایک نے خنجر نکالا اور خیمے کے ایک پہلو کو اس نے چیر کر رکھ دیا۔ شاید خیمے کے دروازوں کے بجائے اس کو پاڑ کر اندر داخل ہونا چاہتے تھے، اور پھر انہوں نے ایسا ہی کیا۔ خیمے کا جو حصہ انہوں نے پاڑا تھا اسی سے وہ جھک کر یوسف بن بخت کے خیمے میں داخل ہوئے۔ دونوں ابھی داخل ہی ہوئے تھے کہ وحشت اور پریشانی میں چونک اٹھے، اس لیے کہ جو ہی وہ داخل ہوئے دفتن خیمے کے اندر ایک مشعل روشن ہو گئی، اور اس مشعل کی روشنی میں انہوں نے دیکھا ان کے سامنے 4 مسلح جوان اپنے ہاتھوں میں ڈالیں اور برہنہ تلواریں لیے کھڑے تھے۔ پھر ان چاروں میں سے ایک نے غراتی ہوئی آواز میں ان دونوں کو مخاطب کیا، پہلے دونوں اپنے ہتھیار پھینک دو، نہیں پھینکو گے تو ہم تمہیں زمین پر پھینک دیں گے، اور پھر تم اپنی اکھڑتی ہوئی سانسوں کی صدا تک کو بھی نہیں سن سکو گے۔ وہ دونوں جب سراسیمگی کی حالت میں اپنی جگہ پر کھڑے رہے، تب وہ جو ان سے مخاطب ہوا تھا وہ گرجا اور دھاڑا، کیا میری آواز اتنی ہی دھیمی اور کمزور ہے کہ تمہاری سماعت تک نہیں پہنچی؟ کیا تمہاری سماعت کے در کھولنے کے لیے مجھے اپنی تلوار کو تم پر برسانا ہوگا؟ اپنے ہتھیار پھینک دو ورنہ میں تمہیں کاٹ کر رکھ دوں گا۔ یہ الفاظ کارگر ثابت ہوئے۔ دونوں لرزنے کانپنے لگے تھے۔ ہتھیار انہوں نے پھینک دیے۔ ان چاروں میں سے 2 حرکت میں آئے، دونوں کے ہاتھ کس کر پشت پر باندھ دیے تھے، ان کے ہتھیاروں پر قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد وہ چاروں دونوں کو لے کر اس خیمے سے نکل گئے تھے۔ چند خیموں کے پاس سے گزرنے کے بعد وہ چاروں ان دونوں کو لے کر ایک خیمے میں داخل ہوئے جس کے اندر خوب تیز روشنی ہو رہی تھی، اور اس کے اندر درمیان میں ایک بلند نشیش پر امیر یوسف بن بخت بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے ساتھ بدر کے علاوہ چند دوسرے سالار بھی تھے، اور کچھ مسلح جوان ان کے دائیں بائیں اور پیچھے کھڑے ہوئے تھے۔ ان دونوں کو ان چاروں مسلح جوانوں نے جب یوسف بن بخت اور بدر کے سامنے لا کھڑا کیا تھا تو تب وہ ان دونوں کو کچھ دیر تک کھا جانے والے انداز میں دیکھتا رہا۔ پھر یوسف بن بخت نے اپنے پیچھے کھڑے ایک لشکری کو اپنے سامنے آنے کے لیے کہا۔ جب وہ سامنے آ کر یوسف بن بخت کے قریب کھڑا ہو گیا تب ان دونوں مجرموں کو مخاطب کرتے ہوئے یوسف بن بخت کہنے لگا، کیا میرے لشکر کا یہی وہ لشکری ہے جسے تم نے نقدی کی ایک باری تھیلی دے کر اپنا کام کرنے کی کوشش کی؟ اسی کے ذریعے تم ہمارے لشکر میں داخل ہونے میں کامیاب ہوئے ہو، اور اسی کے ذریعے آج رات تم نے اپنے نام ان پہراداروں میں لکھوا دیے جو لشکر کے اندر گھوم پھر کر پہرا دیتے ہیں۔ ظالموں، تم نے یہ نہ سوچا کہ جس لشکری کو تم اتنی باری رقم دے کر میرے قتل کا منصوبہ بنا رہے ہو، وہ لشکری اس سے بھی بھاری رقم پر تھوک سکتا ہے اور لات مار سکتا ہے۔ جس وقت تم نے بھاری رقم دے کر اس سے معاملہ طے کیا تھا اسی وقت یہ میرے پاس آ گیا تھا اور نقدی کی تھیلی میرے حوالے کرنے کے بعد پوری تفصیل بتا دی تھی۔ اس کے ساتھ ہی اپنی نشست کی ایک طرف سے یوسف بن بخت نے نقدی کی ایک تھیلی نکالی اور ان دونوں کو دکھاتے ہوئے کہنے لگا، کیا یہی نقدی کی وہ تھیلی ہے جو تم نے اس لشکری کو دی تاکہ ہمارے لشکر میں شامل ہو کر تم اپنی کارروائی مکمل کر سکو؟ تم نے میرے لشکری پر یہ بھی واضح کر دیا کہ تم زکائی اور تولا کے آدمی ہو، اور وہ ان دنوں شکنا کے پاس پناہ لے چکے ہیں۔ ایک بات یاد رکھنا کہ اب شکنا رہے گا نہ زکائی نہ تولا۔ جہاں تک تم دونوں کا سوال ہے تو تمہیں تمہارے انجام تک پہنچانے سے پہلے میں تم پر ایک اور بھی انکشاف کر دوں، شاید تمہارے لیے وہ نیا اور انوکھا ہو۔ تمہارے ساتھی کرتبہ میں داخل ہوئے تھے تاکہ طبیب سالم بن عطوف
اور اس کے اہل خانہ کو قتل کر دیں۔ وہاں سے بھی میرے پاس خبریں پہنچ چکی ہیں اور ان خبروں کے مطابق تمہارے دونوں ساتھیوں کا مکمل طور پر خاتمہ کر دیا گیا ہے، وہ دونوں ہلاک ہو چکے ہیں۔ اب تم دونوں کی باری ہے، تم جیسے لوگوں کو جو ملت فروشی کرنے کے ماہر ہوتے ہیں، اس زمین پر چلنے اور اس زمین کی کوکھ سے حاصل ہونے والے رزق تک کو ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ یہاں تک کہنے کے بعد یوسف بن بخت نے سب سے پہلے اس لشکری کو شاباش دی جس سے مل کر زکائی کے ان دونوں آدمی نے یوسف بن بخت کا خاتمہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ اسے اپنے قریب بلایا، اس کی پیشانی چومی اور نقدی کی جو تیلی رشوت کے طور پر دونوں نے دی تھی وہ یوسف بن بخت نے اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہنا شروع کیا، میرے عزیز بھائی، نقدی کی یہ تیلی تم اپنے پاس رکھو، اس لیے کہ تم ہی اس کے صحیح حقدار ہو۔ وہ لشکری بدک کر پیچھے ہٹ گیا، کہنے لگا، نہیں امیر، میں یہ نقدی لے کر کیا کروں گا؟ جنگوں میں جو مال غنیمت سے میرا حصہ ہے وہ میرے لیے کافی ہے۔ اس کا بازو پکڑ کر یوسف بن بخت نے اپنے قریب بلایا، اپنا ہاتھ اس کی کمر میں ڈالا، اس کے شانے پر ایک بوسہ دیا، پھر کہنے لگا، دیکھو ہچکچاؤ نہیں، یہ تمہاری جان نثاری تمہاری خلوص کی قیمت نہیں ہے، اس کی قیمت تو کوئی ادا ہی نہیں کر سکتا۔ میں تمہیں یہ انعام کے طور پر دے رہا ہوں، یہ تمہیں لینا ہوگی۔ ایک بار اس لشکری نے انتہائی بے بسی سے یوسف بن بخت کی طرف دیکھا، پھر یوسف بن بخت نے اس کا گال تپتپایا، کہنے لگا، لے لو، اسی میں میری خوشی ہے۔ جواب میں وہ لشکری مسکرایا اور نقدی کی تیلی اس نے تام لی۔ پھر مسلح جوانوں کو یوسف بن بخت نے مخصوص اشارہ کیا، جس کے جواب میں اس کے لشکری ان دونوں کو باہر لے گئے اور ان کا خاتمہ کر دیا گیا تھا۔ عبد الرحمن بن معاویہ مدینہ شیزونہ کی بغاوت کو فروغ کرنے کے بعد شہر میں داخل ہو کر چند دن وہاں قیام کر کے شہر کا نظم و نسق درست کرنا چاہتا تھا، پر وہ ایسا نہ کر سکا کیونکہ اس کے لیے دو بہت بڑے مسائل اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ پہلا یہ کہ شمال کی عیسائی ریاست آستوراس کے بادشاہ ترویلا نے ایک بہت بڑا لشکر جمع کر کے مسلمانوں کے علاقوں پر حملہ آور ہو کر لوٹ مار اور غارت گری کا بازار گرم کر دیا تھا۔ دوسرا حادثہ اس سے بھی بڑا تھا، وہ یہ کہ شکنا جو اب تک تلیتلہ کے کوہستانی سلسلے کو اپنا مسکن بنا کر ایک بہت بڑا لشکر تیار کر رہا تھا، اسی نے اب خاصی بڑی طاقت جمع کر لی تھی اور اس نے عبد الرحمن بن معاویہ کے خلاف بغاوت اور سرکشی کا اعلان کیا، اور اس کے نمائندے جگہ جگہ بستی بستی شہر شہر گھوم پھر کر اعلان کرنے لگے کہ اندلس پر حکومت کرنے کا صحیح حقدار عبداللہ بن عبدالواحد شکنا ہے۔ اس شکنا کی وجہ سے ایک بار پھر اندلس کے اندر بہت سے علاقوں میں بدامنی اور بغاوتوں کا سلسلہ اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ اس صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے عبد الرحمن بن معاویہ مدینہ شیزونہ میں داخل نہیں ہوا تھا۔ جہاں شہر سے باہر اس نے پڑاؤ کیا ہوا تھا، وہیں سے اس نے اپنا پڑاؤ اٹھایا اور بڑی تیزی سے قرطبہ کا رخ کر گیا تھا۔ قرطبہ پہنچ کر عبد الرحمن بن معاویہ شمال سے اٹھنے والی عیسائیوں کی بغاوت اور شکنا کے معاملے سے نمٹنے کے لیے کوئی عملی قدم اٹھانا ہی چاہتا تھا کہ اسے مزید بری بلکہ بدترین خبریں ملی۔ پہلی یہ کہ شکنا نے شنت بریا سے نکل کر جہاں اس کا مسکن تھا کچھ علاقوں پر حملہ کیا تھا اور وہاں عبد الرحمن بن معاویہ کے جو والی تھے انہیں موت کے گھاٹ اتار کر لوٹ مار کا بازار گرم کیا تھا۔ دوسری خبر اس سے بھی بری بلکہ بدتر تھی، وہ یہ کہ شمال سے اٹھنے والے ایک حاکم نہیں بلکہ بہت سی عیسائی قوتوں نے بغاوت اور گٹھ جوڑ کر کے مسلمانوں کے علاقوں پر حملہ آور ہونا شروع کر دیا تھا، اور عبد الرحمن بن معاویہ کو یہ بھی خبریں ملی تھی کہ شمال کی ان عیسائی ریاستوں کی پشت پناہی فرانس کا بادشاہ شارلمان اور اس کا بھتیجا رولینڈ کر رہے ہیں۔ یہ انکشاف عبد الرحمن بن معاویہ کے لیے یقیناً ایک بہت بڑے خطرے سے کم نہ تھا۔ اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے اب امیر عبد الرحمن بن معاویہ نے اپنے سارے سالاروں، امراء اور عمائدین سلطنت کا اجلاس طلب کر لیا تھا۔ جب سب لوگ قصر میں جمع ہو گئے تب جو صورتحال تھی اس کی تفصیل عبد الرحمن بن معاویہ نے سب سے کہہ دی تھی۔ اجلاس میں جس فیصلے پر سب متفق ہوئے وہ یہ تھا کہ عبد الرحمن خود لشکر کے ایک حصے کے ساتھ قرطبہ شہر میں قیام کرے تاکہ دو بڑے حادثوں کے علاوہ قرطبہ میں کوئی بغاوت اور سرکشی اٹھتی ہے تو عبد الرحمن ان سے نمٹ سکے۔ باقی لشکر کے دو حصے کیے گئے، ایک شمال کے عیسائیوں سے نمٹنے کے لیے روانہ کیا گیا اور دوسرے حصے سے شکنا کی بغاوت کو فروغ کیا جائے۔ یہ فیصلہ ہونے کے بعد عبد الرحمن بن معاویہ نے اپنے سارے سرداروں کو قصر میں روک لیا، باقی لوگوں کا شکریہ ادا کر کے انہیں جانے کی اجازت دے دی۔ جب سالاروں کے علاوہ دوسرے لوگ چلے گئے تب کچھ دیر تک قصر میں خاموشی رہی، پھر اپنے قریب بیٹھے یوسف بن بخت کو مخاطب کر کے عبد الرحمن کہنے لگا، ابن بخت میرے بیٹے، سب سے پہلے تو خوشی کی بات یہ ہے کہ سب لوگ اس بات پر متفق ہیں کہ شکنا کی بغاوت کو سختی سے کچل دینا چاہیے۔ میں تم پر انکشاف کر دوں کہ شکنا کی بغاوت کوئی عام بغاوت نہیں ہے، اس نے بڑے بڑے لوگوں کو اپنے ساتھ ملا لیا ہے اور یہ صحرا سے جنم لینے والی کڑوی بیل کی طرح پھیلتا چلا جائے گا۔ بہرحال اس سے ہم نمٹیں گے ضرور،
اس وقت سارے سالاروں کی موجودگی میں جو لائے عمل مرتب کر کے میں اسے آخری شکل دینا چاہتا ہوں وہ کچھ اس طرح ہے کہ میرا ارادہ ہے کہ تم اور بدر دونوں ایک لشکر لے کر شمال کی عیسائیوں سے نمٹنے کے لیے چلے جاؤ۔ آدھا لشکر تمہارے حوالے کیا جائے گا، باقی آدھے حصے میں سے کچھ حصہ کرتبہ میں قیام کرے گا اور باقی سے شکنہ کی بغاوت کو فروغ کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ تمہاری روانگی کے بعد حالات کو دیکھتے ہوئے میں فیصلہ کروں گا کہ شکنہ کی بغاوت ختم کرنے کے لیے مجھے خود نکلنا چاہیے یا اس کے لیے کسی سالار کا تعین کیا جانا چاہیے۔ وہ مجلس مشاورت نے متفقہ فیصلہ دیا ہے کہ مجھے کرتبہ میں قیام کرنا چاہیے اور شکنہ کی بغاوت کو فروغ کرانے کے لیے کسی سالار کا تعین ہونا چاہیے۔ یہ سب کچھ رونما ہونے والے حالات پر منحصر ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہوگا۔ عبد الرحمن بن معاویہ جب خاموش ہوا تب یوسف بن بخت کچھ دیر سوچنے کے بعد پھر مخاطب کر کے کہنے لگا، امیر، اگر آپ برا نہ مانیں تو میں آپ کی اس تجویز میں تھوڑی سی تبدیلی کرنا چاہوں گا۔ عبد الرحمن بن معاویہ نے تیز نگاہوں سے ابن بخت کی طرف دیکھا، پھر مسکراتے ہوئے کہنے لگا، ابن بخت، کس قسم کی باتیں کرتے ہو؟ تمہاری حیثیت میرے ہاں بیٹے کی سی ہے اور تمہاری بات کا برا ماننے کا سوال ہی نہیں اٹھتا۔ میرے عزیز، اندلس کے اندر تمہاری ہی ذات ہے جس پر میں بد سے بدترین حالات میں بھی مکمل اعتماد اور بھروسہ کر سکتا ہوں۔ جب تم مجھ سے گفتگو کرتے ہو تو اس قدر عاجزی اور انکساری کے الفاظ استعمال نہ کیا کرو۔ کہو تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ جواب میں یوسف بن بخت مسکرایا اور کہنے لگا، امیر، میں کہتا ہوں کہ بدر کو آپ اپنے ساتھ یہاں کرتبہ میں رکھیں۔ جو لشکر آپ میرے حوالے کریں گے میں اسے لے کر شمال کی طرف روانہ ہو جاؤں گا۔ میرے ساتھ آپ صرف تمام بن علقمہ کو کر دیں۔ مجھے امید ہے کہ میں اور ابن علقمہ شمال سے اٹھنے والی ان مصیبتوں کو روکنے اور پسپا کرنے میں کامیاب ہوں گے۔ بدر کو میں آپ کے پاس اس لیے چھوڑنا چاہتا ہوں کہ آپ اس کی ضرورت محسوس کریں گے۔ کبھی کرتبہ سے باہر ہوں تو کرتبہ میں یہ قیام کر کے حالات کو اپنی گرفت میں رکھ سکتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ اب تمام بن علقمہ میرے ساتھ کام کرنے کا عادی ہو چکا ہے اور کسی مہم کو آخری شکل دینے کے لیے مجھے اب اسے سمجھانا نہیں پڑتا۔ یوسف بن بخت جب خاموش ہوا کچھ دیر سر جھکا کر عبد الرحمن بن معاویہ سوچتا رہا، پھر کہنے لگا، ابن بخت، میں ایک بات تم پر واضح کر دوں کہ یہ دونوں حادثے جو ہمارے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ہیں یہ ختم ہونے میں مہینے اور سال بھی لگ سکتے ہیں۔ جہاں تک شمال کی عیسائیوں کا تعلق ہے تو وہ اپنی پوری تیاری کرنے کے بعد ہمارے خلاف بادلوں کی طرح امڑے ہیں۔ اندلس کے حالات چونکہ مکمل طور پر ہمارے حق میں نہیں ہیں، ان حالات کا فائدہ اٹھا کر وہ شمال کے مسلمان علاقوں پر قبضہ کر کے شمال کی نصرانی ریاستیں اپنی سلطنتوں کو مضبوط اور مستحکم کرنا چاہتے ہیں۔ میں پہلے سے تمہیں آگاہ کیے دیتا ہوں کہ اس مہم میں تمہیں ان کے ساتھ مہینوں کے بجائے سالوں کے لیے بھی الجھنا پڑ سکتا ہے۔ جہاں تک اس شکنہ کی بغاوت کا تعلق ہے یہ بھی کوئی چھوٹی بغاوت نہیں۔ اس کے حالات کو دیکھتے ہوئے میں ابھی سے تم لوگوں پر واضح کر دیتا ہوں کہ شکنہ کا کام تمام کرنے میں مہینوں کے بجائے برس لگ سکتے ہیں، اس لیے کہ اس نے تلیتلہ کے نواحی کوہستانی سلسلوں کے اندر جہاں مسکن بنا رکھا تھا وہاں انگنت درے، غاریں، پرپیچ راستے اور پک ڈنڈیاں ہیں۔ یہ شنت بریا کا علاقہ کہلاتا ہے۔ وہاں ہم ایک درے سے داخل ہو کر اس پر حملہ آور ہوں تو شکنہ مقابلہ کرنے کے بعد جب دیکھے گا کہ ہمارا سامنا نہیں کر سکتا تو وہ درے سے نکل کر وہ اپنا آپ اور اپنے لشکر کو بچا کر نکل سکتا ہے۔ وہ اپنی طاقت و قوت کو مجتمع کر کے پھر ہمارے سامنے آ سکتا ہے۔ اس طرح شنت بریا میں شکنہ سے مقابلہ کرنا بلی اور چوہے کے کیل کے مترادف ہوگا، جس کے لیے ہمیں ایک خاصے بڑے لشکر کی ضرورت ہوگی۔ اس کے بھاگنے کے سارے راستوں کو بتدریج بند کرنا ہوگا، تب جا کر وہ ہماری گرفت میں آئے گا۔ یہاں تک کہنے کے بعد عبد الرحمن رکا، پھر اپنے سلسلہ کلام کو آگے بڑھاتے ہوئے وہ کہہ رہا تھا، ابن بخت، جہاں تک تمہاری تجویز کا تعلق ہے تو میں اس سے اتفاق کرتا ہوں۔ بدر کو میں اپنے پاس رکھ لیتا ہوں۔ آدھے لشکر کو لے کر تم اور تمام بن علقمہ شمال کی عیسائیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے نکل جانا، لیکن اس سے پہلے میں تمہارے اور بدر سے متعلق ایک عملی قدم بھی اٹھانا چاہتا ہوں۔ عبد الرحمن بن معاویہ جب خاموش ہوا تو اس کی طرف بڑے غور سے دیکھتے ہوئے یوسف بن بخت کہنے لگا، امیر، اب تک جو آپ نے کہا اسے تو میں سمجھ گیا ہوں، لیکن آپ نے میرے اور بدر کے خلاف کوئی عملی قدم اٹھانے کے جو الفاظ استعمال کیے ہیں اسے میں سمجھا نہیں، اور ساتھ ہی اس نے مجھے ایک الجھن اور فکر میں بھی ڈال دیا ہے۔ اس پر عبد الرحمن بن معاویہ مسکرایا اور کہنے لگا، اس معاملے میں نہ تمہیں فکر مند ہونے کی ضرورت ہے اور نہ الجھنے کی۔ وہ عملی قدم جو میں تمہارے اور بدر کے خلاف اٹھانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ان دونوں مہموں کی ابتدا کرنے سے پہلے میں تمہاری اور بدر دونوں کی شادی کا اہتمام کرنا چاہتا ہوں۔ ابن بخت، میرے بیٹے، شمال کی جس مہم پر تم روانہ ہو رہے ہو اس کے ساتھ الجھنے اور سر کرنے میں تمہیں کئی ماہ لگ سکتے ہیں۔ اس بنا پر میں چاہوں گا
کہ نشار سے شادی کرنے کے بعد تم اپنی بیوی کو اپنے ساتھ لے کر جاؤ، لشکر کا جو حصہ تمہارے ساتھ جائے گا اس حصے کے لشکریوں کو بھی اجازت دے دی جائے گی کہ وہ اپنے اہل خانہ کو اپنے ساتھ لے جا سکتے ہیں، تاکہ اگر شمال کی قوتوں کے ساتھ الجھنے میں زیادہ عرصہ لگ جائے تو تمہارے لشکری مطمئن انداز میں دشمن قوتوں کا مسلسل مقابلہ کرنے کے لیے تیار رہیں۔ ویسے بھی یہ فرض ادا ہو جانا چاہیے، اس لیے کہ سالم بن عطوف اب بوڑھا ہو چکا ہے اور بیٹی کے فرض سے سبکدوش ہو جانا چاہتا ہے۔ جب ہم اشبیلے کی مہم پر نکلے تھے تو روانگی سے پہلے اس سے ملاقات ہوئی تھی اور دبے الفاظ میں اس نے نشار کی شادی کا ذکر کیا تھا۔ اس وقت تو ہم کوچ کی تیاریاں کر رہے تھے، میں خاموش رہا تھا، لیکن اب میں چاہوں گا کہ نشار سے شادی کرنے کے بعد اپنی بیوی کی حیثیت سے اسے ساتھ لے کر شمال کی مہم پر روانہ ہو۔ یوسف بن بخت اور بدر کے علاوہ وہاں جس قدر سالار بیٹھے ہوئے تھے ان سب نے عبد الرحمن بن معاویہ کی اس تجویز سے اتفاق کیا۔ اس کے بعد سب نے مل کر لشکر کی تقسیم کا معاملہ طے کیا اور آخری شکل دینے کے بعد وہ اجلاس ختم کر دیا گیا تھا۔ 2 روز بعد یوسف بن بخت کی شادی نشار اور بدر کی شادی ربیکہ سے کر دی گئی تھی۔ اس کے بعد یوسف بن بخت اور تمام بن علقمہ اپنے لشکر کو لے کر شمال کی طرف کوچ کر گئے تھے۔ عبد الرحمن بن معاویہ کا ارادہ تھا کہ یوسف بن بخت کو شمال کی عیسائیوں کی سرکوبی کے لیے روانہ کرنے کے بعد وہ بدر یا کسی دوسرے سالار کو شکنا کی سرکشی ختم کرنے کے لیے روانہ کرے گا، لیکن اسی دوران اسے خبریں ملی کہ شکنا نے اپنی ترکتاس کا دائرہ پہلے کی نسبت کافی وسیع کر لیا ہے اور بہت سے علاقوں میں لوٹ مار اور بربادی کا کھیل کھیلتے ہوئے اس نے لوگوں کا جینا حرام کر دیا ہے۔ یہ صورتحال عبد الرحمن بن معاویہ کے لیے ناقابل برداشت تھی، لہٰذا اس نے کرتبہ میں اپنے بیٹے سلیمان کو چھوڑا اور خود بدر اور چند دوسرے سالاروں کو لے کر وہ شکنا کا مقابلہ کرنے کے لیے روانہ ہو گیا تھا۔